وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ ہم سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ چکے ہیں جو کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 پر مشتمل تھا، آج ہم سورہ بقرہ کا اگلا رکوع پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک مشتمل ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو قرآن پاک کے بیان سے شروع کیا، یعنی ذالک الکتاب لا ریب، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات قرآن پاک کی عظمت کو اور اس کے ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک ہونے کو بیان کرتی ہیں، اور یہ آیات متقین مومنین کی صفات اور علامات کو بھی بیان کرتی ہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی مومنین یعنی متقین، تو ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان بالغیب، یعنی وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2 اقامت الصلاۃ، یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3 کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جس میں زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 4 کہ اللہ کی نازل کردہ وحی پر ایمان لاتے ہیں۔ اور نمبر 5 وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن پاک ان صفات کے حامل لوگوں کو ہدایت اور فلاح اور کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ اب آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کی علامات اور صفات بیان کی گئی، اور اس کفر کا بیان جسے انسان خود اختیار کرتا ہے، پھر پوری ضد ہٹ درمی ثابت قدمی اور پختہ ارادے کے ساتھ اس پر قائم رہتا ہے۔ انہیں پھر ہدایت دینا اور ڈر کی بات سنانا یہ سب کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جیسے ان کے دلوں پر کانوں پر مہر لگ گئی ہو، مہر کو ثبت کر دیا گیا ہو، جیسے پردہ آ گیا ہو کہ انہیں کچھ بھی سنائی نہیں دیتا اور انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتی جتنا مرضی سمجھایا جائے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک مسلسل منافقت اور ان کی علامات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو منافقین ہیں وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ دل سے مومن نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 جس کا ترجمہ ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ اب دیکھیے جو ہم نے پہلے آیات پڑھی ہیں ان میں خالص مومنوں کا ذکر کیا گیا اور خالص کافروں کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ منافقین ہیں، یعنی کہ ایمان میں چھپے ہوئے لوگ، تو یعنی کہ وہ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، کہ وہ دل سے کافر تھے اور زبان سے مومن بنتے تھے۔ چونکہ ان کی حالت مومنین اور کافرین کے درمیان تھی، لہٰذا ان کا ذکر ان دونوں کے بعد میں کیا گیا، یعنی کہ مومنین کے بعد کفار کا ذکر کیا گیا، اور اب ان دونوں کا بتا دیا کہ مومن کون ہوتے ہیں اور کفار کون ہوتے ہیں۔ اب ان کی درمیانی حالت جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ دل سے کافر ہوتے ہیں اور زبان سے مومن ہوتے ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ منافقین ہوتے ہیں، اور جو منافقین ہیں وہ کفار سے بھی زیادہ بدتر ہوتے ہیں، کہ جو منافقین ہیں ان کا درجہ جہنم میں کفار سے بھی نیچے ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص عبداللہ بن ابی تھا جس کو وہاں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور قریب تھا کہ اس کو وہاں کا سردار بنا دیا جائے، لیکن جب آفتاب اسلام سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جلوہ گری فرمائی، یعنی مدینہ شریف میں تشریف لائے، اور مدینے والوں کے دل نور ایمان سے جگمگائے، تو اس کی عزت اور آبرو جو تھی اس میں فرق آ گیا۔ اس کی طرف مدینے والوں کا رجحان نہ رہا جو پہلے تھا، اس لیے اس کے دل میں بغض اور حسد اور عناد کی جو آگ ہے وہ بھڑک اٹھی۔ یہ بہت زیادہ چلاک تھا۔ اس نے خیال کیا کہ اگر میں ظاہری طور پر مسلمانوں کا مخالف رہوں گا
تو پھر میری خیر نہیں۔ اس لیے بظاہر تو یہ مسلمان ہو گیا مگر دل سے وہ سخت قسم کا دشمن تھا، اور اس نے یہ روش اختیار کی کہ مسلمانوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتا اور کہتا کہ یہی وہ نبی ہیں جو کہ نبی آخر الزماں ہیں، جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے، اور جب وہ کفار سے ملتا تو مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتا اور دل میں خوش ہوتا تھا کہ ہم دونوں جماعتوں کے پیارے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت سے لوگ بھی مل گئے جس سے اس کی پوری ایک جماعت بن گئی، اور اس پوری کی پوری جو جماعت تھی اس کا نام منافقین تھا، اور وہ سارے کے سارے منافق تھے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اتاری گئیں۔ اب اس آیت میں جو لفظ ہے وَمِنَ النَّاسِ، اس میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ منافقین کی وہ جماعت ہے جو نزول قرآن کے زمانے میں تھی، یعنی یہی جماعت جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، عبداللہ بن ابی جو شخص تھا وہ، اور اس کے سارے جو اس کی ایک پوری جماعت تھی، یہ ساری کی ساری منافقین جماعت، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفات میں اس جگہ 4 آیتیں نازل فرمائیں اور کھلے کافروں کے متعلق 2 آیتیں، لیکن منافقوں کے عیوب 13 آیتوں میں بیان فرمائے، یا تو اس لیے کہ یہ زیادہ خطرناک تھے، اور یا اس لیے کہ مسلمان ان کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ ظاہر منافق کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کی بہت سی نشانیاں بتا دینے سے ان کا پہچاننا آسان ہو گیا، اس لیے منافقین کی جو نشانیاں ہیں وہ زیادہ بتائی گئیں، اس لیے کہ یہ مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے اور مسلمانوں کی صحبت میں آ کر بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، لہٰذا ان کے ایمان کی کس قدر امید تھی، اسی لیے ان کے عیوب جو ہیں وہ زیادہ بیان کیے گئے تاکہ وہ شرمندہ ہو کر اسلام کی طرف لوٹ آئیں اور خالص مسلمان بن جائیں، خالص ایمان والے بن جائیں۔ الناس یہ انسان کا اسم ہے، یعنی اسم جمع ہے، اور اس کو ناس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نسئی سے بنا ہے جس کے معنی ہے بھولنا، چونکہ یہ بھی اپنے عہد میثاق کو بھول گیا اس لیے اس کو انسان اور ناس کہا گیا۔ نیز یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جلد بھول جاتا ہے، یعنی انسان جو ہے، اور مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے، ہماری بھی ایسی عادتیں ہیں، اس لیے ناس کہا گیا ہے۔ اب اس آیت میں یوم الآخر، اس سے مراد حشر سے لے کر غیر متناہی مدت ہے، یعنی روز حشر سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کا زمانہ مراد ہے۔ منافقین نے خصوصیت سے یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن یہودیوں کا در حقیقت اللہ پر ایمان تھا اور نہ ہی آخرت پر ایمان تھا۔ اللہ پر ایمان اس لیے نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے وہ مشرک تھے، اور آخرت پر اس لیے ایمان نہیں تھا کہ ان کا اعتقاد تھا کہ جنت میں یہودیوں کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے ملمہ کاری کے لیے اللہ اور آخرت پر ایمان کا ذکر کیا تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ وہ یہودیت سے تائب ہو کر مسلمان بن گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ ان سچے اور مخلص مسلمانوں میں داخل نہیں ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خلوت اور جلوت پر مطلع ہے، کیونکہ منافقین بعض ظاہری عبادات کر لیتے تھے اور یہ ضم کرتے تھے کہ ان سے ان کا رب راضی ہو جائے گا، اس کے بعد حرص، طمع، شر، فساد اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت میں مشغول رہتے تھے۔ یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ منافق کون ہوتا ہے، منافق کس سے کہتے ہیں۔ منافق یہ لفظ جو ہے یہ نفاق سے بنا ہے جس کے معنی ہے علیحدہ ہونا، چونکہ ان کا دل اور زبان علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی دل کچھ کہتا ہے اور زبان سے وہ کچھ اور کہتے ہیں، اس لیے انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ نفاق کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ زبان سے ایمان ظاہر کرے مگر دل میں صاف منکر ہو۔ نمبر 2 یہ کہ زبان سے ایمان ظاہر کرے مگر دل صاف منکر نہ ہو بلکہ مذبذب ہو۔ نمبر 3 یہ کہ زبان سے اسلام کا اقرار کرے اور دل میں تصدیق بھی ہو مگر دنیا کی محبت اس پر ایسی غالب ہو کہ دنیاوی نفع کو ایمان پر مقدم سمجھتا ہو، دنیا کے لیے لشکر اسلام کا مقابلہ اور اہل اسلام کی بربادی اور دین کی مذمت اس کے نزدیک کچھ مشکل نہ ہو، جو کافر چاہے چند پیسے دے کر اس سے ہر بھلا اور برا کام کروا لے۔ یہ تینوں قسم کے لوگ سخت قسم کے کافر ہیں اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ یہ اور نمبر 4 یہ کہ جو ایسا بے حیا تو نہ ہو مگر اس کا کال حال کے مطابق نہ ہو، یعنی کہ وہ زبان سے کچھ کہے اور دل میں کچھ اور رکھے،
اس بات کو تقیہ بھی کہتے ہیں، جو کہ شیعہ مذہب کا بڑا اصولی مسئلہ ہے، کہ جو شیعہ مذہب کے لوگ ہیں وہ تقیہ کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت جو ہیں ہم تقیہ کو جائز نہیں سمجھتے۔ یعنی تقیہ بھی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ دل سے کچھ ہونا اور زبان سے کچھ اور ہونا۔ اس قسم کا جو نفاق ہے یہ بھی منافقین کا ہی طریقہ تھا، جو کہ صداقت ایمان سے بالکل خالی ہے، کیونکہ کوئی معمولی سمجھدار بھی اس کو اچھا نہیں سمجھ سکتا۔ حدیث پاک میں بھی بعض گناہوں کو بھی، جو بعض گناہ ہیں ان کو بھی نفاق کہا گیا ہے، جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ کون کون سی 3 علامتیں ہیں؟ کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، کسی سے لڑے تو گالیاں بکے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، کسی کی امانت رکھے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ عملی نفاق ہے، نہ کہ اعتقادی، اور یہ منافقین کے کام ہے۔